الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ سامعین ذی قدر، دین بنیادی طور پر دو چیزوں کا نام ہے، نمبر 1 عقائد، نمبر 2 اعمال۔ بعض عقائد وہ ہیں جنہیں ضروریات دین کہتے ہیں، اور بعض عقائد وہ ہیں جنہیں ضروریات اہل و سنت والجماعت کہتے ہیں۔ اگر کوئی بندہ ضروریات دین میں سے کسی ایک کا بھی انکار کرتا ہے، دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے، اور اگر کوئی بندہ ضروریات اہل و سنت والجماعت سے کسی ایک چیز کا بھی انکار کرتا ہے، اہل و سنت والجماعت سے خارج ہو جاتا ہے۔ سامعین محترم، اہل و سنت والجماعت کے بنیادی عقائد میں سے ایک اہم عقیدہ حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کی حیات فی القبور کا عقیدہ ہے۔ امت مسلمہ کا متفقہ عقیدہ ہے کہ حضور علیہ السلام اپنے جسد عنصری کے ساتھ اپنے روضہ مبارک میں حیات ہیں، اپنی قبر مبارک میں زندہ ہیں۔ حضور کا جسد اطہر محفوظ و منور ہے۔ اگر کوئی بندہ روضہ رسول پر جا کر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرے، حضور علیہ السلام بذات خود سماعت فرماتے ہیں۔ اگر دور سے پڑھا جائے، ملائکہ حضور کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ سامعین محترم، ہمارے اس عقیدے پر ہمارے پاس ہر طرح کے دلائل موجود ہیں۔ ہمارے اس عقیدے پر ہمارے پاس قرآن بھی موجود ہے۔ ہمارے اس عقیدے پر ہمارے پاس حضور کا فرمان بھی موجود ہے۔ ہمارے اس عقیدے پر ہمارے پاس اجماع بھی موجود ہے۔ ہمارے اس عقیدے پر ہمارے پاس علماء دیوبند کے فتاوی اور تحریرات بھی موجود ہیں۔ بات اگر اللہ کے قرآن کی جائے تو اللہ کا قرآن کہتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ مفسرین اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے لکھتے ہیں عبارت النص سے شہداء کی حیات ثابت ہوتی ہے، دلالت النص سے انبیاء کی حیات ثابت ہوتی ہے۔ اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے حضرت علامہ ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب احکام القرآن کے اندر لکھتے ہیں فَلَيْسَ الشَّهِيدُ بِأَوْلَى مِنَ النَّبِيِّ وَأَنَّ النَّبِيَّ حَيٌّ يُرْزَقُ فِي قَبْرِهِ۔ نبی کا مرتبہ شہید کے مرتبے سے بلند ہوتا ہے۔ نبی اپنی قبر کے اندر زندہ ہوتے ہیں، انہیں وہاں رزق دیا جاتا ہے۔ بات اگر اللہ کے قرآن کی جائے تو اللہ کا قرآن کہتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ بات اگر اللہ کے قرآن کی جائے تو اللہ کا قرآن کہتا ہے وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا۔ سامعین محترم، اگر بات احادیث مبارکہ کی جائے تو ہمارے پاس احادیث مبارکہ کا ایک بہت بڑا ذخیرہ بھی موجود ہے، جن سے پتہ چلتا ہے حضرات انبیاء اپنی قبروں کے اندر زندہ ہیں۔ امام مسلم بن حجاج اپنی کتاب صحیح مسلم میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا مررت علی موسیٰ لیلۃ اسری بی عند الکثیب الاحمر وهو قائم یصلی فی قبرہ۔ بات اگر احادیث مبارکہ کی جائے تو حافظ عبداللہ محمد بن یزید اپنی کتاب کے اندر حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء۔ اللہ رب العزت نے انبیاء کے جسموں کو محفوظ کر دیا ہے، زمین انبیاء کے جسموں کو نہیں کھاتی۔ بات اگر احادیث مبارکہ کی جائے تو حافظ احمد بن یزید فرماتے ہیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون۔ انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں۔ سامعین ذی محترم، ہمارے پاس حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ خطبہ بھی موجود ہے جب حضور علیہ السلام کا انتقال ہوا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے، پیشانی مبارک پر بوسہ دیتے
ہوئے فرمایا بی ابی انت و امی طبت حیا و میتا والذی نفسی بیدہ لا یذیقک اللہ الموتتین ابدا، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، اللہ آپ پر دو موتیں کبھی جمع نہیں فرمائیں گے، ایک موت دنیا والی، دوسری موت قبر والی۔ سامعین محترم، ہمارا یہ عقیدہ ہر چیز سے ثابت ہے، اللہ کے قرآن سے ثابت ہے، احادیث سے ثابت ہے، اجماع سے ثابت ہے۔ حضرت علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب کے اندر عمدۃ القاری شرح بخاری کے اندر لکھتے ہیں من انکر الحیات فی القبر وہم المعتزلہ، جو شخص اس عقیدے کا انکار کرتا ہے اہل سنت والجماعت سے، اس کا کوئی تعلق نہیں، در حقیقت وہ معتزلی ہے۔ سامعین محترم، نبی کا روزہ جنت ہے اور جنت کا خاصہ حیات ہے۔ اس بات کو حضرت قاری طیب قاسمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ یوں واضح فرماتے ہیں، اگر بندہ دنیا سے چلا جائے بندہ نیک ہو، اللہ رب العزت جنت سے کھڑکی کھولتے ہیں، بندہ شہید ہو، اللہ رب العزت اس کی روح کو جنت میں سیر کی اجازت دیتے ہیں۔ بات جب اللہ کے نبی کی آتی ہے، اللہ رب العزت جنت سے کھڑکی بھی نہیں کھولتے، اللہ اپنے نبی کی روح کو جنت کی سیر کی اجازت بھی نہیں دیتے، بلکہ اللہ رب العزت جنت کو اٹھا کے اپنے نبی کے قدموں میں رکھ دیتے ہیں۔